الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ خیر دوستو، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر رمضان المبارک میں روزے فرض کیے ہیں، اور اس مہینے کو اللہ تعالیٰ نے بڑی عظمت عطا فرمائی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی بہت ساری عظمتیں بیان فرمائیں، اس کی برکتوں کو بیان فرمایا، اور اس مہینے میں ایمان والوں کو کون کون سے اعمال کے اوپر دھیان دینا چاہیے ان کو بیان فرمایا۔ جیسا کہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث مبارکہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب شعبان کا آخری دن تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب فرمایا اور ایمان والوں کو فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے جو مبارک مہینہ ہے، جو عظمت والا مہینہ ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ میں آ رہا ہے، بلکہ اس کے جو الفاظ ہیں حدیث مبارکہ کے میں وہ یہ ہیں کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے، یعنی سایہ ڈالنے والا ہے۔ تو جیسے یعنی ایک چیز انسان جو ہے وہ اپنے اوپر جب سایہ اس کو ملتا ہے تو اسے ایک سکون حاصل ہوتا ہے اس کے ذریعے سے، جیسے ایک سخت گرمی ہو اور سخت گرمی میں کہیں بندہ چل رہا ہے اور اس کو راستے میں کہیں درخت کا سایہ ملے یا بادل آ جائے اور اس کا سایہ اس کو مل جائے تو اس کو ایک راحت ملتی ہے۔ تو یہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ایمان والوں کو ڈھانپ لیتے ہیں۔ تو اللہ کی رحمت ایمان والوں کو ڈھانپتی ہے تو ایمان والوں کو اس کے ذریعے سے سکون ملتا ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ میں ایک بات اللہ کے نبی نے فرمائی کہ یہ برکت والا مہینہ ہے اور عظمت والا مہینہ ہے۔ عظمت والا مہینہ تو اس طرح سے ہے کہ اس مہینے کا ایک ایک سیکنڈ اور ایک ایک منٹ، ہر لحظہ، ہر گھڑی بہت قیمتی ہے اور وہ عظمت کے قابل ہے، اور اس کا احترام کرنا ایمان والوں کے ذمہ فرض ہو جاتا ہے، چاہے وہ روزہ ایمان والا رکھے یا بیماری کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے یا کسی شرعی عذر کی وجہ سے وہ روزہ نہ رکھ پائے، پھر بھی اس کے ذمہ ضروری ہے کہ وہ ماہ رمضان کی قیمتی گھڑیوں کا اور قیمتی ٹائم کا لحاظ کرے اور اس کا احترام کرے۔ جیسے کہ ایک اور حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ 12 مہینے یہ اللہ نے بنائے اور اللہ نے ہی یہ 12 مہینے مقرر کیے ہیں، اور ان میں سے ایک مہینے کو اللہ نے عظمت عطا فرمائی ہے اور وہ ماہ رمضان کا مہینہ ہے۔ اس لیے اس مہینے کی ایک ایک گھڑی اس میں ایمان والا جو عمل کر رہا ہے اس کا اجر اللہ بڑھا دیتے ہیں، اور ایسے ہی اگر اس میں کوئی انسان غلطی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، تو اس گناہ کی جو نحوست ہے وہ بھی بڑھ جاتی ہے اور گناہ کی شناعت بڑھ جاتی ہے۔ تو اس لیے اس مہینے کی عظمت کا لحاظ یہ ہے کہ ایمان والوں کو جو بھی ان سے کمی کوتاہی غلطی پہلے ہو رہی ہے اس کے اوپر توبہ استغفار کرنا چاہیے، اور ماہ رمضان کے اندر اس نیت اور ارادے کے ساتھ داخل ہونا چاہیے کہ یہ جو مہینہ ہے اس کی قیمتی گھڑیاں ہیں ان کو ہم ایک ایک لحظے کو، ہر ٹائم کو صحیح معنوں میں عبادت میں خرچ کریں گے۔ اور اس مہینے کی ایک تو یہ عظمت ہے۔ اب جیسے عظمت ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک بندہ شرعی عذر کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پا رہا اور وہ بیمار ہے، تو اب اس کے لیے شرعی طور پر یہ جائز نہیں ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے کھاتا پیتا گھومتا پھرے، کہ جہاں اب اگر اس نے روزہ نہیں رکھا کسی بھی شرعی عذر کی وجہ سے، تو اس کو چاہیے کہ وہ کھانا پینا ہے تو وہ الگ طور پر ایک جگہ پہ بیٹھے جہاں پہ لوگوں کے سامنے کھانے پینے کی اس کو اجازت نہیں ہے۔ اور کوئی اگر بیمار ہے تو اس نے روزہ چھوڑ دیا ہے تو اس کو اللہ کی ذات نے بھی رخصت دے دی ہے، تو کوئی بات نہیں ہے۔ یا ایسا کوئی سفر میں ہے تو سفر میں جو بندہ چلا جائے تو اس کو بھی یعنی روزے میں اس دن کی رخصت ہوتی ہے، وہ اس روزے کو بعد میں رکھے گا۔ تو یہ کچھ شرعی عذر ہیں جن کی وجہ سے اگر کسی نے روزہ چھوڑا ہے لیکن اس کے باوجود اس کو اتنی اجازت نہیں ہے کہ وہ جہاں چاہے کھانا شروع کر دے، جس جگہ پہ چاہے وہ پینا شروع کر دے، یہ شرعی طور پر اس کو ممانعت ہے۔ تو یہ اس مہینے کی عظمت ہے، اور اس مہینے کی جو برکات ہیں، برکتوں کو ہم دیکھتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی حدیث مبارکہ جو اگلا حصہ ہے اس میں فرمایا، اور میں اس حدیث کے جو مختلف حصے ہیں
उन्हीं को बयान कर रहा हूँ। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस महीने में एक रात है जो 1000 महीने की इबादत से बेहतर है, 1000 महीने की रातों से बेहतर है। जैसे मसलन जो, और वो रात लैलतुल क़द्र की रात है कि अगर उस रात में एक बंदे ने इबादत की तो वो ऐसे है जो उसने 1000 महीना से ज़्यादा टाइम उसने इबादत में गुजार दिए। तो एक रात इतनी बड़ी बरकत इस बंदे को हासिल होगी। और बरकत का मतलब भी यही होता है, एक होता है कसरत और एक चीज़ होती है बरकत। कसरत का मतलब ये है कि एक बंदे के पास बहुत सारे पैसे हैं, एक बंदे के पास एक चीज़ क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो उसकी जो ज़रूरियात हैं उनको पूरी करने के लिए नाकाफ़ी है, जल्दी ही ख़त्म हो जाती है। लेकिन एक बंदे के पास थोड़ी सी चीज़ है, अल्लाह ताला उसी के ज़रिए उसमें ऐसी बरकतें उसमें उसके ज़रिए से उसकी तमाम ज़रूरियात को पूरा कर देते हैं। तो मतलब इसमें अल्लाह की ज़ात ने बरकत डाल दी है। तो इस रात की जो बरकत है वो हम यूँ इसको देख सकते हैं कि थोड़ा सा टाइम जो रात का टाइम होगा उसमें जिस बंदे ने इबादत कर ली है तो कितना बड़ा उसने अजर हासिल किया। जो 1000 महीना, इसमें इतनी इबादत बंदे के लिए करना मुश्किल है कि एक जगह पे बंदा खड़ा हो जाए और इतने महीनों तक लगातार इबादत में टाइम गुजार दे और इबादत में ही लगा रहे, तो बंदे के लिए बहुत मुश्किल है। तो अल्लाह ताला ने ईमान वालों को ये एक यानी बरकत वाली चीज़ अता फरमाई है। और इस रात में चूँकि ये रात भी अज़मत वाली है, इसमें अल्लाह की ज़ात ने कुरान उतारा है, और यही वो महीना है शहर रमज़ान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान। तो इसमें अल्लाह की ज़ात ने कुरान भी उतारा है जो पूरी इंसानियत के लिए हिदायत का ज़रिया है। तो ये महीना बहुत सारी अज़मतों और बरकतों से मिला जुला हुआ है, और ईमान वाले इन बरकतों को हासिल करें। और अगली बात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह बताई है कि इस महीने का जो दिन है अल्लाह की ज़ात ने उसमें रोज़े को फ़र्ज़ करार दिया, और इसमें जो रात है उसकी इबादत को अल्लाह की ज़ात ने नफल बनाया है। अब दिन में रोज़ा फ़र्ज़ है, यानी दिन को तो ईमान वालों ने रोज़ा रखना है। अब रही रात की बात, तो रात में जो उमूमी दिन हैं बाकी 12 महीने हैं उनमें इशा की नमाज़ भी हम पढ़ते हैं, फिर उसके बाद नफल नमाज भी लोग पढ़ लेते हैं, और फिर इसमें तहज्जुद भी पढ़ी जाती है। लेकिन यहाँ पर इस जो हदीस मुबारक के इस हिस्से में अल्लाह की ज़ात ने इन इबादात से हट के जो पहले ईमान वाले के ज़िम्मे फ़र्ज़ हैं या तहज्जुद का तज़किरा है, वो तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरा साल जो है वो तहज्जुद पढ़ा करते थे, और ईमान वालों को भी उसकी तरगीब दी है। और इस महीने में ख़ास तौर पर जो तरावी का जो यानी एक इबादत है जिसमें लोग ज़्यादा देर खड़े होकर अल्लाह के कुरान को सुनते हैं और कुरान की तिलावत करते हैं और अल्लाह के सामने खड़े होकर नमाज जैसी अजीम इबादत करते हैं, तो उसका तज़किरा है कि इस महीने में जो वो रात की नफल इबादत है वो ईमान वाले करेंगे तो उनको इसके ऊपर अल्लाह ताला बहुत अजर अता फरमाएंगे। और फिर इस महीने के बारे में अगली बात जो फरमाई है कि ये वो महीना है कि जिसमें जो गम खारी का महीना है, सब्र का महीना है। तो यहाँ पर दो चीज़ें और बताई हैं कि सब्र का महीना, सब्र का मतलब ये होता है कि एक है सब्र अला ताआ, यानी अल्लाह की इबादत के ऊपर सब्र करना। तो एक होता है कोई बंदे के ऊपर परेशानी आ गई, मुश्किल आ गई, तो उसके ऊपर सब्र करना। और एक होता है कि गुनाहों से अपने आप को बचाना, जिसको सब्र अलल मासियत कहते हैं। तो मतलब ये है कि सब्र का मतलब हो गया कि ईमान वाला इस महीने के अंदर अपने आप को अल्लाह की इबादत पे चलाने के लिए मजबूर करता है, और एक किस्म की वो मशक करता है, प्रैक्टिस करता है कि किस तरीके से मेरी बाकी जो ज़िंदगी है वो भी ऐसे ही इबादत पे चलती रहे। और इस महीने में अल्लाह की इताअत करना, अल्लाह के नबी की इताअत करना ईमान वालों के लिए आसान हो जाता है। एक तो पूरा यानी ज़्यादातर ईमान वाले इस महीने में इबादत में लगे होते हैं, शैतान को अल्लाह की ज़ात ने बंद कर दिया होता है, और शैतान जो इंसान का बड़ा दुश्मन है उसके लिए ईमान वालों को वरगलाना मुश्किल हो जाता है। तो बाकी जो नफ्स इंसान का है, जो अंदर की ख्वाहिशात हैं, वो इंसान को बार बार उकसा रही होती हैं। तो इंसान के दो ही दुश्मन हैं, एक वो है और दूसरी इंसान की अपनी ख्वाहिशात हैं। तो जब शैतान बंद हो गया तो अब इबादत के लिए अपने आप को चलाना, अपने आप को इबादत में लगाना आसान हो जाता है ईमान वालों के लिए।
اور نفس کے اوپر کنٹرول کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ روزے کے ذریعے سے اندر کی جو خواہشات ہیں وہ ان کے اندر ان کے اوپر بھی بڑی زد پڑتی ہے اور وہ بھی کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اس لیے نفس کمزور ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے جب انسان روزہ رکھتا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کی عبادت میں اپنا وقت خرچ کرنا ایمان والے کے لیے آسان ہے، اور جو اس مہینے میں ہمت کر لے گا اور عبادت میں ٹائم گزارے گا تو آنے والے 11 مہینے جو ہیں ان میں بھی اس بندے کو توفیق ملتی رہے گی اور اس کے اندر ہمت پیدا ہو جائے گی۔ تو صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا مہینہ وہیں طور بھی ہے کہ صبح سے ایمان والوں کے ذمہ فرض ہو گیا کہ اب نماز کا ٹائم ہو رہا ہے، فجر کی اذان کا، تو اس سے پہلے کھا پی لینا ہے، پھر سارا دن بغیر کھائے پیے اپنی خواہشات کو روک کر اور جو جائز اور حلال چیزیں ہیں ان کو بھی چھوڑ کر پورا مہینہ زندگی گزارنا ہے۔ جیسے ایمان والے کے لیے کھانا پینا یہ ساری جائز چیزیں ہیں، لیکن اس مہینے میں دن بھر کے لیے اس کو روکا گیا ہے، تو یہ بھی بندہ اس کے اوپر صبر کرتا ہے تو اس کے ذریعے سے بھی اپنے اوپر ایک کنٹرول بندے کو حاصل ہوتا ہے۔ اور جو لوگ ویسے بھی اپنی خواہشات کے تابع ہو جاتے ہیں تو ان کے بارے میں تو بہت سخت وعید ہے، پھر وہ یعنی نفس جب ان کے اوپر غالب آ جائے تو پھر ان کے لیے اپنی اصلاح کرنا بالکل مشکل ہو جاتا ہے، اپنا تزکیہ نفس کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یہ مہینہ ایک صبر کا مہینہ ہے کہ گناہوں سے بھی بچنا ہے، اللہ کی اطاعت پہ بھی اپنے آپ کو کھڑا کرنا ہے، اور ایک صبر کا مہینہ ہوتا ہے کہ یعنی صبر کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر کوئی بھی اللہ کی طرف سے مشکل پیش آ گئی، ایک بندہ بیمار ہو گیا یا اس کا کاروبار میں نقصان ہو گیا، اس کی جاب تھی وہ چلی گئی، تو وقتی طور پہ اس کو بہت پریشانی پیش آ گئی ہے، اس کے اوپر بھی اپنے آپ کو روکنا اور اللہ کی شکوہ اور شکایت اور لوگوں کے سامنے بیان کرتے پھرنا کہ میں بیمار ہو گیا ہوں، مجھے میرا کاروبار میں نقصان ہو گیا ہے، تو اس سے بھی انسان کیا بچے، اللہ کی ذات سے عافیت کا سوال کرے۔ اور دوسرا فرمایا کہ غم خاری کا مہینہ ہے۔ غم خاری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب خود بندہ بھوکا رہے گا تو اس کو احساس ہوگا کہ بھوک کیا چیز ہے۔ جیسے جن لوگوں کی جیب میں بہت سارے پیسے ہیں تو وہ ہر ٹائم ہی کھانے پینے میں اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے پیچھے انسان ایسا لگا ہوتا ہے کہ اس کو غریب کی غربت کا پتہ ہی نہیں ہوتا۔ تو اس لیے اس مہینے کے اندر جس وقت کھانا پینا انسان اپنا روکتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ بھوک کیا چیز ہے، اور جو ایمان والے کسی وقت میں پریشان ہوتے ہیں، ان کے پاس کھانا پینا نہیں ہے، تو اللہ کی ذات نے ایمان والے دوسرے ایمان والوں کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ وہ ان کی ضرورت کو پورا کریں، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، اور جس کا مفہوم ہے کہ اگر کوئی کسی بھوکے کو کھانا کھلا رہا ہے اور کسی بیمار کی بیمار پرسی کے لیے جا رہا ہے، پیاسے کو پانی پلا رہا ہے، تو قیامت کے دن تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم کہاں ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے مجھے کھانا کھلایا، جنہوں نے مجھے پانی پلایا؟ تو لوگ عرض کریں گے اے اللہ تو پاک ذات ہے، تو کھانے پینے سے اور جو انسان کو پریشانیاں درپیش ہوتی ہیں ان سے تو پاک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ فلاں جو شخص بیمار تھا، فلاں جو شخص جس کے پاس کھانا نہیں تھا، تم نے اس کو کھانا کھلایا، تم نے اس کو پانی پلایا، تو ایسا ہے جیسے اللہ کی ذات کو تم نے یہ پانی پلا دیا۔ تو ایک بہت بڑا یعنی ایمان والے کو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ اجر عطا فرماتے ہیں۔ تو غم گساری ہے، غم خاری ہے، اور پھر اس مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ آپ کی جو سخاوت سارا سال چلتی تھی، لیکن اس مہینے میں اتنی زیادہ ہو جاتی تھی جیسے کہ تیز ہوا کے جھونکے چلتے ہیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سال بھر میں جب کبھی کوئی مہمان آیا، گھر میں کچھ ہوتا وہاں سے کھلاتے، گھر میں کچھ نہ ہوتا تو دوسری جگہ سے قرض اٹھا کے بھی اپنے مہمان کا اکرام کیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں سخی رہے، اور اس مہینے میں سخاوت اللہ کے نبی کی بڑھ جاتی تھی۔ چنانچہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا بھی معمول ہے کہ وہ یعنی مہمانوں کو ڈھونڈتے تھے مدینہ المنورہ کی گلیوں میں کہ ہمیں کوئی مہمان ملے ہم اس کو بٹھائیں اور اس کو کھانا کھلائیں۔ یہ مہمان صحابہ کا معمول تھا، اور لوگوں کے اوپر خرچ کرنا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا کرتے تھے، جیسے کثیر واقعات ہیں۔ تو ایک مہینہ یہ غم خاری کا مہینہ ہے، لوگوں کے اوپر خرچ کرنا، اور پھر اسی کے بارے میں اس حدیث کے اگلے حصے میں جو بات فرمائی ہے
کہ جو روزہ فرض ہے، جو بندہ کسی روزے دار کا روزہ افطار کروائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت اس کو معاف کر دیں گے، اس کی مغفرت کر دیں گے، اور پھر فرمایا اس کو جہنم سے آزاد کر دیں گے، جہنم سے خلاصی کا وہ ذریعہ ہے۔ اور صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ تو ہر بندے کے بس میں ہی نہیں ہے کہ روزے کا افطار کروانا، اور وہ وقت خاص طور پہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا جو دور ہے اس میں تو لوگوں کے پاس اتنا، ہر بندے کے پاس وافر مقدار میں چیزیں ہی نہیں تھی، بلکہ اپنی جو ضرورت کو پورا کرنے کے لیے بھی بعض لوگ جو ہے وہ دن بھر مزدوری کرتے تھے اور بچوں کو کھانا کھلاتے تھے۔ تو صحابہ نے سوال کیا یا رسول اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، بعض ایسے ہیں جو اس کی استطاعت ہی نہیں رکھتے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے اوپر جو اجر ملے گا ضروری نہیں ہے کہ اس کو پیٹ بھر کے کھانا کھلاؤ، بلکہ اگر کسی نے ایک بندے کی افطاری کرائی، ایک لسی کا گھونٹ پلا دیا، یا فرمایا کہ اس کو ایک کھجور کھلا دی، تو یہ جو اجر ہے کہ جب اس نے اس کا افطار کروایا ہے اس کی مغفرت ہوگی، اور اللہ تعالیٰ اس کو اس کے پورا یعنی روزے کا اجر بھی اس کو عطا فرمائیں گے۔ تو یہ اتنی چھوٹی سی، اس کے اوپر بھی یعنی چھوٹے سے عمل کے اوپر کہ ایک کھجور سے کسی کا افطار کروا دیا تو اللہ تعالیٰ اس کو کیا کریں گے، ایسا اجر عطا فرمائیں گے جیسا کہ اس نے یعنی روزہ رکھا تھا۔ اب ایک بندہ ایک روزہ رکھ سکتا ہے، لیکن جب کسی بندوں کو وہ افطار کروا رہا ہے، 50 بندوں کی افطاری کرائی، 2 کی کرائی، 10 کی کروائی، تو اس کا اجر بھی اس کو ملے گا اور ان کے اجر میں بھی کمی نہیں ہوگی۔ تو یہ مہینہ ایسے اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کو حاصل کرنے کا مہینہ ہے، تو اس لیے اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور یہ عمل بتایا اور ساتھ فرمایا کہ یہ جو مہینہ ہے اس کا اول جو عشرہ ہے، پہلا جو 10 دن ہے وہ رحمت ہے، دوسرا مغفرت ہے، اور جو آخری والا 10 دن ہے یعنی آخری عشرہ ہے وہ جہنم سے خلاصی کا عشرہ ہے۔ تو یہ اس میں یعنی یوں ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ پہلا جو مہینہ ہے اس میں پہلے جو 10 دن ہیں وہ یعنی اللہ کی رحمت کے دن ہے، تو اللہ کی رحمت کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، اس کو حاصل کرنا چاہیے، پھر اپنے اعمال مزید بہتر کرنا چاہیے، لوگوں کو اس کے اوپر ترغیب دینی چاہیے، اور پھر درمیان کا جو یعنی 10 دن ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت شروع ہو رہی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جو روزانہ جب بندہ افطار کرتا ہے تو افطاری کا ایک ایسا وقت ہے، یہ دوسری حدیث مبارکہ میں جس بات کو اللہ کے نبی نے بتایا ہے کہ جو افطاری کے وقت میں دعا مانگتا ہے اس کی دعا ضرور اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں، اور وہ بھی جہنم سے چھٹکارا حاصل کرنے کا وقت ہے۔ اب ہو کیا رہا ہوتا ہے کہ اس وقت میں لوگ جو ہے وہ سموسے پکوڑے خریدنے میں اور ضرورت کی چیزیں خریدنے میں لگے ہوتے ہیں، حالانکہ اس لیے علماء نے فرمایا کہ بھئی ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ اپنی ضرورت کا جتنا سامان ہے، جو ضروری چیزیں ہیں جو انہیں یعنی ماہ رمضان میں استعمال کرنی ایک مہینہ بھر کے لیے، اس کو پہلے سے ہی خرید لیں، اور پہلے سے ماہ رمضان کے لیے جو وقت ہے اس کو خالی کر لیں، یہ نہیں کہ روزانہ جو ہی افطاری کا ٹائم ہونے لگا اور عصر کا ٹائم تو ویسے بھی قیمتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، یہ تو 2 ٹائم ڈیلی روزانہ کے اعتبار سے بڑے قیمتی ہیں۔ صبح کا ٹائم وہ بھی اللہ کے ذکر کا ٹائم ہے، عصر کے بعد کا ٹائم یہ بھی اللہ کے ذکر کا ٹائم ہے، تو خاص طور پہ رمضان المبارک میں تو اللہ کی رحمت متوجہ ہے بندوں کی طرف، تو وہ وقت اپنے آپ کو خالی رکھنا چاہیے تاکہ بندہ اس میں ذکر کر سکے، تلاوت کر سکے، اور خاص طور پر دعا مانگ سکے۔ اور دعا ایک ایسی چیز ہے، الدعاء مخ العبادہ، عبادت میں اس کا یہ ایسے ہے جیسے کہ مغز ہوتا ہے چیز کا، یعنی بہت قیمتی چیز ہے دعا مانگنا، اور اس کے ذریعے سے جو دنیا کے اندر لوگ موجود ہیں ان کی ہدایت کے لیے بھی دعا کرنا، لوگوں کی مغفرت کے لیے دعا کرنا، جو دنیا سے چلے گئے ہیں عزیز و اقارب ہیں، رشتہ دار ہیں، لوگ ان کو یاد بھی نہیں کرتے، حالانکہ کوشش کرنی چاہیے کہ جو بھی ہمیں عبادت کا موقع ملتا ہے اور جو بھی ہمیں ایسے قیمتی اوقات نصیب ہوتے ہیں ان میں جو دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے لیے ضرور دعا کرنی چاہیے، اور ان کے لیے صدقات کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ فرمایا کہ جو دنیا سے چلا گیا ہے وہ پچھلے لوگوں کا منتظر رہتا ہے، کس طرح سے انتظار کرتا ہے، کیونکہ اب تو اس کو کھانے پینے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے دنیا کے کھانے پینے ایسے ہیں جیسے کہ مٹی، اگر وہ جنت میں گیا اس کے لیے جو ہے اللہ کی ذات نے جنت کے کھانے تیار کیے ہیں جو نور سے بنے ہوئے ہیں، جو مٹی سے نکلے ہوئے نہیں ہیں، تو اب اس کو جو ضرورت ہے وہ ہے نیک اعمال کی۔ ایک بندہ بیٹھا ہوا تسبیح پڑھ رہا ہے
اور اس نے तस्बीह पढ़ी और दुआ कर दी कि फ़लाँ जो मेरा रिश्तेदार, मेरे अब्बा जी दुनिया से चले गए, मेरा दोस्त को दुनिया से चला गया, उसको मैंने इसका अजर सवाब इसाले सवाब कर दिया, पहुंचा दिया, तो अल्लाह ताला उसको इसका अजर पहुंचा देंगे। तो इस तरह से मग़फ़रत, और फिर मज़ीद जो आखिरी महीने आखिरी 10 दिन है वो और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत होती है, और इसमें बंदे की रोज़े के बरकत से इस्लाह भी हो रही होती है, क्योंकि रोज़े का जो मकसद अल्लाह की ज़ात ने बताया वो इसी आयत के आखिर में बता दिए, लअल्लकुम तत्तकून, कि तुम रोज़े रखोगे तो इसके ज़रिए से तुम मुत्तकी बन जाओगे। यानी मुत्तकी का मतलब है कि जो अल्लाह ताला के पसंदीदा लोग हैं, जिनको अल्लाह की ज़ात ने जन्नत में भेजना है, जहन्नम से अल्लाह की ज़ात उनको बचा लेना है, वो मुत्तकी हैं। तो मतलब ये होता है कि इंसान की अंदर से इस्लाह हो रही होती है, बातिन पाक हो रहा होता है, दिल की पाकीज़गी बंदे को हासिल होती है, रात का तरावी का मुजाहिदा है, दिन का रोज़ा है, फिर दुआओं का एहतमाम है, ज़िक्र का एहतमाम है, फिर ज़्यादा लोग मुसलमान जो हैं वो रात भर मस्जिद में इकट्ठे होते हैं या रोज़े के इफ्तारी के टाइम इकट्ठे होते हैं, दुआएं कर रहे होते हैं, तो पूरा महीना एक इबादत का माहौल बना होता है, तो बंदे की इस्लाह बहुत आसानी से हो जाती है। तो इसलिए आखिरी जो 10 दिन होते हैं वो जहन्नम से खलासी के दिन हैं। इसलिए एक हदीस मुबारक में जिसका एक हिस्सा है कि फरमाया कि वो बड़ा बदबख्त आदमी है कि उसको महीना पूरा मिला रमज़ान अल मुबारक का, अपनी मग़फ़रत न करवा सका। तो इसलिए इस महीने में ख़ास तौर पे पहले से हमारी तैयारी होनी चाहिए। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो किसी मुसलमान को पेट भर के खाना खिलाता है, यानी रोज़ेदार को पेट भर के खाना खिलाता है, तो अल्लाह ताला उसको क़यामत के दिन हौज़ कौसर से, मेरे हौज़ से, अल्लाह के नबी ने ऐसे फरमाया, मेरे हौज़ से उसको अल्लाह पानी पिलाएगा और जन्नत में जाने तक उसको प्यास नहीं लगेगी फिर, तो ये उसको इनाम मिलने वाला है। तो ये मैं रमज़ान के हवाले से जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, सहाबा को बात बताई, तो उसका मुख्तलिफ़ यानी मफ़हूम मैंने आपको बताया है। तो ये वो आमाल हैं जो हमें करने चाहिए, और रमज़ान मुबारक के आने से पहले एक तैयारी होनी चाहिए, और इसकी अज़मत का, यानी सबसे पहले कि ये कितना अज़मत वाला महीना है, इसका दिल के अंदर आना ज़रूरी है। क्योंकि जब किसी चीज़ की अज़मत आती है, बंदा उसके लिए क्या कुछ नहीं कर रहा। पैसे की अज़मत दिल में है तो लोग अपना मुल्क छोड़ देते हैं, अपनी औलाद को छोड़ देते हैं, अहलो अयाल को, खुशियों को, गमियों को सब भुला के वो उसके पीछे पड़ रहे होते हैं, कि उसके ज़रिए से उनको पता है कि हमें मुस्तकबिल में इसका फ़ायदा होने वाला है, ये जो हम पैसा कमाएंगे इसके ये फ़ायदे हैं, उसकी अज़मत बंदे के दिल में होती है, तो उसके लिए दौड़ भाग कर रहा होता है। तो ये जो वक्त है, एक महीना, ये इतना कीमती महीना है जो अल्लाह ताला से बहुत ज़्यादा इनाम हासिल करने का और अल्लाह की रहमत को हासिल करने का वक्त है। अल्लाह ताला हमें इस महीने की कदर करने की तौफीक दे, और रमज़ान मुबारक की तरफ जाने के लिए भी दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह तू मेहरबानी फ़रमा, जैसे कि अल्लाह के नबी ने दुआ फरमाई कि ए अल्लाह हमें शाबान के महीने में बरकत अता फ़रमा और रमज़ान मुबारक तक पहुँचा दे। तो ऐसे ही दुआ भी करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें उस महीने तक सही सलामत पहुँचाए और खैर